بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں بلال ڈار اور ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج بھی ہم بات کریں گے بلوچستان کے حوالے سے، اور بلوچستان کے حوالے سے ایک بہت بڑی خبر ریکارڈنگ کے حوالے سے۔ ریکارڈنگ کے حوالے سے کیا پیش رفت ہوئی ہے، ریکارڈنگ کس سے دینے کی بات طے کی گئی ہے، یعنی کہ کون سا ملک کون سی کمپنی کو یہ دینے کی بات طے کی گئی، اور اس سے پہلے یہ آفر کس کس کو کی گئی اور جن جن کو آفرز کی گئی ان کا کیا رد عمل تھا، میں یہ سارا کچھ آج آپ کو اس پروگرام میں بتاؤں گا۔ اس سے پہلے کہ میں بات چیت کا سلسلہ شروع کروں، آپ سے ہمیشہ کی طرح ایک ریکویسٹ ہے، بڑی مؤدبانہ گزارش ہے کہ جن دوستوں نے اب تک یوٹیوب پہ میرے چینل جس کا نام پاکستان والا ٹی وی ہے اس کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ فوری طور پہ اس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں، اور پھر اس کے بعد آل کا ایک لکھا ہوا نوٹیفیکیشن آئے گا، اس کو آل کو دبائیں گے تو پھر ہر آنے میرے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے گی۔ تو جی ناظرین، آپ کو بتاتے ہیں کہ ریکارڈنگ جو کہ اس وقت ملک کے طول و عرض میں بڑی بحث کا باعث بنا ہوا ہے، اور خاص طور پر بلوچستان، کیونکہ یہ بلوچستان کا ایک بہت بڑا سرمایہ ہے اور بلوچستان کی عوام کی امنگوں کا ایک ترجمان بھی ہے کہ یہ کل کو اس پروجیکٹ کے ذریعے بلوچستان کے مسائل حل ہوں گے، اس سے پاکستان کے مسائل بھی حل ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، جو انٹرنیشنلی اور نیشنلی جو اس کے سروے کیے گئے اس ذخیرے کے، اس کے مطابق 99 مربع کلومیٹر پہ پائے جانے والے سونا، تانبا، چاندی کے اور دیگر دھاتوں کے اس ذخیرے کی مالیت اتنی بڑی ہے کہ اس سے 100 سال تک پاکستان کا بجٹ چل سکتا ہے۔ تو اتنے بڑے ایک منصوبے کے حوالے سے بڑی باتیں ہو رہی ہیں، بڑی بریفنگز ہو رہی ہیں بلوچستان اسمبلی کے اندر، وفاق میں بڑی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، مذاکرات ہو رہے ہیں، بات چیت ہو رہی ہے۔ ہر کوئی جاننا چاہتا ہے کہ یہ آخر یہ سودا اب کس کے ساتھ ہونے والا ہے، کس کو دیا جانے والا ہے۔ تو ناظرین، اس سے پہلے میں آپ کو ذرا بیک گراؤنڈ آج کل کی جو ڈیولپمنٹ ہے پہلے وہ بتاتا ہوں۔ ناظرین، میرے ذرائع کے مطابق بلوچستان میں کچھ جو اسٹیبلشمنٹ کے اہم لوگ ہیں انہوں نے تقریباً 4 ماہ قبل سے کچھ میٹنگز کا سلسلہ شروع کیا مقامی لوگوں کے ساتھ۔ مقامی سے مراد کے جو لوگ پاکستانی ہیں ان کے ساتھ، جن میں میرے ذرائع کے مطابق بلوچستان میں بیٹھی اسٹیبلشمنٹ نے اسماعیل ستار جو کہ حبیب سالٹ والے ہیں، اور میرے ذرائع کے مطابق عارف حبیب صاحب جو کہ بہت بڑے ایک سوسائٹی لینڈ ڈیولپر ہیں، اس کے علاوہ بھی ان کے بزنس ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ جہانگیر صدیقی صاحب، ان کے ساتھ کچھ اور جو بزنس کمیونٹی کے بڑے بڑے لوگ ہیں ان کے ساتھ کوئٹہ میں بلا کے اور کراچی میں بھی بیٹھ کے، اسلام آباد میں بھی بیٹھ کے ان کے ساتھ مذاکرات کیے گئے، اور انہیں یہ آفر کی گئی کہ ریکارڈنگ چونکہ پاکستان کا بہت بڑا ایسٹ ہے، اسے کسی کو باہر دینے کے بجائے ہماری خواہش ہے کہ اسے جے وی یعنی جوائنٹ وینچر کے ذریعے چلایا جائے، کہ یعنی کہ ظاہری بات ہے پاکستان کے پاس ایسے کسی بھی ذخیرے کو نکالنے کے لیے پھر اسے ریفائن کرنے کے لیے ٹیکنالوجی موجود نہیں ہے۔ تو یہ ٹیکنالوجی، یہ ایکسپرٹیز ہم کسی انٹرنیشنل کمپنی سے لیتے ہیں، یعنی کہ ان کو پارٹنر بناتے ہیں، اور پاکستان اس کے ساتھ 50-50 کا پارٹنر یا کچھ اور پرسنٹیج کا پارٹنرشپ بن کے اس کام کو کیا جائے، اور تاکہ یہ جو ذخیرہ ہے یا اس کے جو یہ قدرتی دولت اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دی ہے، اس سے ہم خود بھی زیادہ سے زیادہ استفادہ کر سکیں اور کسی کو باہر دینے کے بجائے زیادہ سرمایہ یا زیادہ اس کے وسائل پاکستان میں ہی رہ سکیں۔ تو اس کے لیے ان صاحبان کے ساتھ میٹنگ کی گئی، ان کو آفر کی گئی کہ آپ اس حوالے سے مشاورت کریں، بات چیت کریں، اور ان کو یہ بھی کہا گیا، میرے ذرائع کے مطابق ان صاحبان کو یہ بھی کہا گیا کہ آپ اپنی ایک کمپنی بنا لیں اور اس کمپنی کو سامنے لائیں، اور اس کمپنی کا جوائنٹ وینچر کر دیتے ہیں کسی انٹرنیشنل کمپنی کے ساتھ۔ تو ان صاحبان نے اس حوالے سے ظاہری بات ہے فوری طور پہ کوئی جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں تھے، اس لیے انہوں نے کہا کہ ہم اس بزنس کو شروع کرنے سے پہلے مشاورت کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، اپنے ایکسپرٹس کے ساتھ بات کرتے ہیں، دیکھتے ہیں اس کا کیا رزلٹ نکلتا ہے۔ تو ناظرین، ساتھ ساتھ جو میرے ذرائع یہ بھی کہتے ہیں کہ ان جو بزنس مین تھے، ان انڈسٹریلسٹ کو یہ بھی ایک کہا گیا کہ اس بہت بڑے ذخیرے کے ذریعے آپ بھی بہت پیسے کما سکتے ہیں، بہت دولت کما سکتے ہیں، اور پاکستان کو بھی فائدہ ہوگا، لیکن اس کے لیے ایک کام اس سے پہلے سب سے پہلے کرنا ضروری ہے، کیونکہ انٹرنیشنل کورٹ ہے ثالثی کی، اس میں جو اب تک پاکستان کو $6 بلین کا فائن کی اطلاعات ہیں، یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ $6 بلین جو ٹیتھان کمپنی ہے اس کو پاکستان نے ادا کرنے ہیں۔ تو یہ اتنی بڑی رقم ہے کہ اس وقت پاکستان کی حکومت کے پاس یہ پیسے دینے کے لیے موجود نہیں ہیں، یا دیں گے تو ہمارے لیے بڑے مسائل ہو جائیں گے، لہٰذا ان انڈسٹریلسٹ سے یہ بھی ریکویسٹ کی گئی کہ آپ یہ $6 بلین کی جو رقم ہے یہ ٹیتھان کو ادا کریں، تاکہ یہ جو ہمارے سروں پہ ایک تلوار لٹک رہی ہے اس سے ہم جان چھڑوا سکیں۔
تو لہٰذا یہ جو 4-6 مہینے سے میٹنگز جاری تھیں، اس کے بعد بالآخر یہ جو صاحبان ہیں، انڈسٹریلسٹ ہیں جن کا میں نے ذکر کیا، انہوں نے ابھی حال ہی میں، یعنی کہ جب یہ بلوچستان اسمبلی میں ابھی ایک بریفنگ، ان کیمرہ بریفنگ دی گئی ہے، اس سے تقریباً 4-5 روز قبل ان انڈسٹریلسٹ نے بلوچستان میں بیٹھی اسٹیبلشمنٹ کو معذرت کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ ہم نے اپنے ایکسپرٹس کے ساتھ رائے لی ہے، ان سے مشاورت کی ہے، چونکہ اس کاروبار کا ہمیں کچھ پتہ نہیں، نہ یہ ہمارا کاروبار ہے۔ ہم انڈسٹریلسٹ ہیں، ہم انڈسٹری تو لگا سکتے ہیں، کوئی مل کارخانے فیکٹریاں لگا سکتے ہیں، ہم کسی بڑی سوسائٹی کی ڈیولپمنٹ کر سکتے ہیں، کوئی سوسائٹی بنا سکتے ہیں، لیکن مائننگز کا جو کاروبار ہے اس کا نہ ہمیں ایکسپیرینس ہے، نہ ہمارے پاس اس کے لیے ایکسپرٹس ہیں، لہذا ہم معذرت کرتے ہیں کہ ہم اس کاروبار کا حصہ نہیں بن سکتے ہیں۔ تو ناظرین، اس کے بعد ان صاحبان نے جو میری اطلاعات ہیں اس کاروبار کا حصہ بننے سے انکار کر دیا ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ یہ جو $6 بلین ہیں وہ کہاں سے دیے جائیں گے، اور یہ ریکارڈنگ کا کانٹریکٹ کس کے ساتھ کیا جائے گا، جس کا آج کل بہت شور ہے اور ہر کوئی جاننا چاہتا ہے کہ ریکارڈنگ کس کو دیا جا رہا ہے۔ تو ناظرین، میرے ذرائع کے مطابق چائنا کو بھی اس حوالے سے آفر کی گئی، لیکن چائنا نے بھی اس حوالے سے معذرت کر لی ہے، کیونکہ اس میں کچھ ٹیکنیکل مسائل ہیں ان کے لیے، اور کچھ انٹرنیشنل ایشوز ہیں اور کچھ اور معاملات ہیں جس کی وجہ سے میرے ذرائع کے مطابق چائنا اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہوا۔ تو لہٰذا اب جو پاکستان حکومت ہے، اور پاکستان کی فیڈرل حکومت ہے، بلوچستان حکومت ہے، یا بلوچستان یا پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے، انہوں نے یہ میرے ذرائع کے مطابق فیصلہ کیا مشاورت کے بعد کہ یہ جو کانٹریکٹ ہے دوبارہ ٹی تھان کو ہی دیا جائے، یا اسی کمپنی کے نام سے دیا جائے، یا ان کو نئی کمپنی کے نام سے دیا جائے، اور جو $6 بلین کا جو ان کو فرزانہ ادا کرنا ہے، اس حوالے سے بھی ان سے معاملات طے کر لیے جائیں کہ مہربانی کریں یہ $6 بلین آپ اس کانٹریکٹ میں شامل کر لیں، اور کچھ رقم اس کانٹریکٹ کو ریوائز کریں، دوبارہ اس کانٹریکٹ کو کرتے ہیں اور آپ کو دیتے ہیں، لیکن اس میں رقم بڑھا دی جائے، پاکستان بلوچستان کا حصہ بڑھا دیا جائے، تاکہ بلوچستان اور پاکستان کے عوام کے جو اس حوالے سے تحفظات ہیں، پارلیمنٹیرینز کے تحفظات ہیں، وہ دور ہو سکیں، اور آپ کو بھی یہ معاملہ اس جتنا آپ کو دیا گیا تھا 23% یہ رقبہ یا ایریا، وہ آپ کو دوبارہ دے دیا جائے۔ تو اب ٹی تھان کے ساتھ یہ فیصلہ ہوا ہے کہ ان کو دوبارہ ان سے بات چیت کر کے ان کو یہ آفر کی جائے گی، اور دیکھتے ہیں کہ بیل مڈیر چڑھتی ہے کہ نہیں چڑھتی ہے، اور ٹی تھان کا آگے سے کیا رسپانس ہوتا ہے۔ لیکن حکومت پاکستان نے یہ فیصلہ میرے ذرائع کے مطابق کر لیا ہے کہ یہ معاملہ دوبارہ ٹی تھان کے حوالے کر دیا جائے۔ ناظرین، کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے دیجیے گا کہ یہ پروگرام آپ کو کیسا لگا، اور یہ کچھ میں نے ڈیولپمنٹ آپ کو بتائی ہے آپ کی نظر میں کیسی ہے، اور ریکارڈنگ کے حوالے سے حکومت بلوچستان، حکومت پاکستان یا اسٹیبلشمنٹ کو کیا فیصلہ کرنا چاہیے۔ آپ کی رائے بڑی امپورٹنٹ ہے، اپنی رائے دیجیے آپ کیا چاہتے ہیں۔ اور آخر میں پھر ریکویسٹ کروں گا کہ میرے چینل کو یوٹیوب پہ، جس کا نام پاکستان والا ٹی وی ہے، اس کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور میرا حامی ناصر۔ السلام علیکم۔